الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، تمام تر تعریف و توصیف، وحدت اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق اور زیبا ہے. وہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا بلا شرکت غیر خالق اور مالک ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. اللہ رب العالمین وہ عظیم ذات ہے. اس کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرا اور آپ کا پروردگار اتنی شانوں والا ہے کہ وہ کسی کام کے کرنے کا جب ارادہ فرما لیتا ہے، ہم کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پہلے سوچ بچار کرتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں. ایک ڈیم اگر کوئی ملک بنانا چاہتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ پر 10 سال صرف ہوئے، اور پھر جب وہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے وسائل جمع کرنا ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن میرا اور آپ کا پروردگار وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ صرف کام کو حکم دیتا ہے، کن ہو جا فیکون. وہ کام پلک جھپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی کے مطابق وقوع پذیر ہو جاتا ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہوتی رہے ہمیشہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان پر. یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے ازلی دشمن کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس نے کس طرح اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور کیوں کی تھی. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے بہت ساری اشیاء بنائی، مخلوقات بنائی، چرند پرند، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، دریا، نہ جانے کتنی آبشاریں، کتنے خوبصورت مناظر اللہ نے تخلیق کیے، کتنی مخلوقات اللہ نے بنائیں، اور عظیم مخلوقات اللہ نے تشکیل دی، بنائیں. لیکن جب انسان کو بنایا
تو قسمیں اٹھا اٹھا کر بتلایا کہ ہم نے تمہیں بہترین قوام پر بنایا ہے۔ پھر اللہ نے بنا کر فرشتوں کو اور جنات میں سے جو ابلیس تھا، جو اللہ کا نہایت مقرب تھا، جو اپنی عبادات اور بندگی اور اپنے کمالات کی وجہ سے اللہ کا محبوب تھا، تو اللہ نے اس کو حکم دیا فسجدوا، اس میرے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کر لو، الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے نافرمانی کر لی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کہ ابلیس یہ بتا، قال ما منعتک الا تسجد اذ امرتک، ارے بدبخت یہ تو بتا کہ تو نے کیوں نہیں میرے حکم کو مانا، حکم تو اللہ کا تھا نا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ جب آدمی اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، نیک بنتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہی خرابی پیدا ہوتی ہے جو شیطان کے ذہن میں پیدا ہو گئی، کہنے لگا کہ پروردگار انا خیر منہ، جس سے سجدہ کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے، اس سے میں بہتر ہوں، مجھے تو نے پیدا فرمایا ہے، خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا ہے آگ سے جو بلند ہے، جو روشنیوں کا سبب ہے، جو جلتی ہے تو معاشرے کو روشن کرتی ہے، جس کے قریب آتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، اور جس کی شعلے آسمانوں سے بات کرتے ہیں۔ میرا تو یہ مقام اور عرفان ہے، خلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے بنایا ہے تو نے، اور مٹی کا مقام تو نیچے ہے، اور یہ بہت سڑی ہوئی اور چپچپاتی ہوئی مٹی سے تو نے اس کو بنایا ہے، اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس مکالمے کو قرآن مجید میں ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا کہ سب سے پہلے جو انسان کا شیطان کے وسوسے کا شکار ہونے کا سبب ہے، اور شیطانی صفت انسان میں جب پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو برتر، اعلیٰ، دوسروں سے بہتر خیال کرنے لگتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، نماز، روزہ، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، 5 چیزیں فرض ہیں تم پر، اسلام کے 5 مطالبے ہیں، شہادتین کا اقرار کر لو، کلمہ توحید پڑھ لو، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وَحَجِّ بَيْتِ اللہ، یہ 4 باتیں ہیں، ان پر کاربند ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر پورے داخل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کے پیروکار بن رہے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور یہ جان لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے، شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے اس نے مہلت مانگی تھی، کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، گستاخ قرار دے دیا، تو پھر اس نے کیا کہا کہ رب پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اس کو مہلت دے دی،
اس کو مہلت دے دی اس کی خواہش پر، اس کی تمنا پر۔ اب شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان بہکاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بہکاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں سے وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص غفلت میں کا شکار ہو گیا اللہ کے ذکر سے، فرمایا کہ نقیض لہو شیطان، اللہ رب العالمین اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین، اب یہ شیطان جو اس پر مسلط ہو چکا ہے اس کا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے۔ جب ہم اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل ہوں گے، صبح ہم اٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نیند کے ذریعے سے ہمارے دن بھر کی تھکان جو تھی اس کو دور فرمایا۔ آدمی سوتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، اس کے جسم میں درد ہوتا ہے، لیکن جب وہ رات بھر وہ آرام کرتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس رات کو ایک پردہ بنایا، لباس بنایا تمہارے لیے تاکہ تم آرام حاصل کر لو۔ اور پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے بڑا وہ خوش و خرم ہوتا ہے، اس کی ساری سستی اور کاہلی دور ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے اور بس وہ اٹھ جاتا ہے، اور نہ اس کے زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے نہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہمیں سمجھایا گیا، اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ جب صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھ کے اٹھو، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، موت دینے کے بعد، اور ایک دن ہمیں دوبارہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھ بند ہوگی پھر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، صبح کا روشن دن نمودار ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے، موسم ہے خوشگوار۔ بہتر تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا، اس کو پتہ چلتا کہ صبح ہوتی کیسی ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہماری صبحیں 10 بجے ہوتی ہیں، جب سورج چڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ جو صبح کا جو ٹھنڈا موسم ہے اور اللہ کی یہ نعمت ہے، ہزاروں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس نعمت کا ابھی ان کو احساس نہیں ہے۔ یہ انسان، اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اب تو اللہ کی نعمتوں کو تابڑ توڑ استعمال کرے گا، ناشتہ کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو بھرپور استعمال کرے گا۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جناب ناشتہ بھرپور ہونا چاہیے، ناشتے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ناشتہ جو ہے وہ بڑا بھرپور ہونا چاہیے۔ ناشتے کی میز پہ انڈے بھی ہیں، دودھ بھی ہے، جوس بھی ہے، لوگ پائے اور دیگر چیزیں بھی کھاتے ہیں، دیگر نعمتیں بھی ہیں، اور وہ یہ ساری نعمتیں دھڑا دھڑ استعمال کر رہا ہے۔ اگر انڈے میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ کتنے یہ لوگ ہیں جنہیں یہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں، وہ اپنی گھر والی کو مغلظات بک رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو الزام دے رہا ہے،
اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر کے کرنے کے بجائے وہ شیطان کو راضی کر کے کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس نے ذکر نہیں کیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کی بائیں ناک میں بسیرا کرتا ہے۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ وہ صبح اٹھے تو دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اپنی بائیں ناک کو جھاڑے 3 مرتبہ تاکہ شیطان بھاگ جائے، اس سے دور ہو جائے۔ اور شیطان آپ کی کمر پر گردن پر 3 گٹھائیں لگاتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کا ساتھی بن کے رہے، اور ساتھی جب بن جاتا ہے نا تو پھر پوری زندگی کا، پورے دن کا جو سسٹم ہے اور نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی دوپہر بھی ایسی ہی، شام بھی ایسی ہی، اور پھر راتیں بھی ایسی ہی۔ اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے، اور پھر ہماری خواہش کیا ہے؟ مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ کاروبار چمک دمک جائے، یہ مشکل حل ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ہماری خواہشیں تو بڑی پیاری سی ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق تو نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے ذکر سے سرتابی کرے گا، غافل رہے گا، روگردانی کرے گا، پھر ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو سمیٹ کے رکھ دیں گے، تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ اب تو چاہا جتنا چاہا، جس طرح چاہے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ہمارا بھی بڑا عجیب حال ہے، شیطان کے پیروکار بن کے رہتے ہیں، شیطان کے کہے پہ چلتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو جو شیطان بڑھا بڑھا کر ہمارے سامنے رکھتا ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن جب اگر اللہ تعالیٰ حج کی سعادت دیتا ہے تو وہاں شیطان جو علامتی طور پر ایک معاملہ، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے منسلک ایک سلسلہ ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے جمرات ہیں، ان کو اگر مارنے کا، چھوٹی چھوٹی کنکری مارنے کا موقع آ جائے، او ہو، پھر تو وہاں ہم سے بڑا تو شیطان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں، لوگ چپلیں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الا ھذا القیاس۔ اب یہاں پہ ہم شیطان سے اپنی دشمنی، اپنا بغض اور اپنی عداوت جو کہ ہونی چاہیے اس کا اظہار تو بڑے دبنگ طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، یہی شیطان جب ہمیں ورغلاتا ہے تو ہم اس کے بڑے ساتھی بن جاتے ہیں، اور جب ہم دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین۔ پھر وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ شیطان پھر ایک دوسرا وار کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر اس کو سیدھے راستے سے وہ دور لے جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، سیدھے راستے سے وہ اب دور ہو جاتا ہے۔ اب وہ ان راستوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جو اس کے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اب وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پہ جاتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا جس طرح دکان کھول رہی ہے، اب وہ اپنی دکان کے اندر جو قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں الف لام میم ہا میم عین صاد طٰ،
جس کا معنی اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتلایا، اس کو وہ لوہے قرآنی کو اپنی دکان میں سجا لیتا ہے، وہ بڑے فخر سے دکان میں لکھتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے۔ پھر وہ ایک اور ظلم کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دکان پہ لکھتا ہے کہ ایک دام اور خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس نے دنیا سے سیکھی ہیں، معاشرے سے سیکھی ہیں۔ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اور جب وہ لین دین کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، تو وہ لکھتا ہے اس کے اندر کہ اگر اس مدت میں یہ ایگریمنٹ پورا نہیں کیا تو تمہارا بیانہ ضبط کر لوں گا، اور اگر میں ناکام ہوا تو میرا ایڈوانس وہ تم کھا جانا۔ وہ یہ شک لکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حاصل نہیں کی، یہ اس نے معاشرے میں لوگوں کو دیکھا تو اس نے یہ چیزیں اپنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارا بھائی تم سے کوئی چیز لے جائے اور پھر وہ اس کو استعمال نہ کرے اور وہ پھر واپس آ جائے کہ بھائی یہ میرے کام کی نہیں رہی، مجھے اس وقت ضرورت تھی، اب میرے کو ضرورت نہیں ہے، یہ جس چیز میں جس طرح لے گیا تھا اسی طرح آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے پیسے لوٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص بہتر ہے جو اس چیز کو واپس لے کر اس بھائی کو اپنے پیسے لوٹا دیتا ہے۔ لیکن میں نے تو دکان پہ لکھا ہوا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی، چائنا کا مال اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یعنی یہ کہ میں بتلا رہا ہوں کہ بھئی میں دھوکے باز ہوں، میں تم سے فراڈ کروں گا، میں تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کروں گا، یہ میرا قانونی حق ہے کیونکہ میں نے لکھ کے لگایا ہے۔ پھر وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اگر تو نے ایگریمنٹ پہ پورا نہیں کیا تو تیرا بیانہ ضبط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قانونی شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی بھائی کسی وجہ سے اپنے سودے کو منسوخ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس سودے کو فسخ کر دیں، آپ کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازیں گے، الا یہ کہ کوئی نقصان ہویا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری، وہ اونٹنی، وہ مادہ جانور جس کو بیچنے والے نے بیچ دیا، لینے والا وہ جانور لے کے گھر کو چلا گیا، گھر میں جب اس نے اس کا دودھ نکالا تو دودھ کے تھن، بکری کے تھن بڑے بھرے ہوئے تھے، وہ سمجھا کہ یہ بڑے اچھے نسل کی بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، اور وہ لے گیا۔ لیکن جب گھر میں جا کے اس کو جب اس نے نکالا دودھ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو 2 دن سے روکا ہوا دودھ تھا، اور اب دوسرے دن جب اس نے دودھ جانور کو چارہ کھلا کر نکالا تو وہ تو اس نے 2 ہی کلو دیا، وہ جو پہلے دن 8 کلو نکلا دوسرے دن تو 2 ہی کلو نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا سودا فسخ کرے اور وہ چیز اس کو واپس دے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ بکری واپس لے، کیونکہ اس نے دھوکے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہاں شریعت نے ایک اور قاعدہ بیان کیا، لیکن چونکہ اس نے دودھ استعمال کر لیا، دودھ نکال لیا، تو اب اس کا عوض 1 صاع کھجور وہ اس کو لوٹائے گا۔ جب اس سے اپنی قیمت واپس لے گا تو اس دودھ کے بدل 1 صاع کھجور اس کو لوٹائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے،
بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، نور الانوار نامی کتاب میں لکھا گیا کہ یہ جو دودھ کا بدل کھجور ہے اور ایک سا ہے، یہ قیاس کے اصولوں کے خلاف ہے، لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سادہ عظیم صحابی جن سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منقول ہیں۔ کتنا بڑا ظلم کی بات ہے، صرف اس بنیاد پر کہ تمہارا قیاس، تمہارا فہم، تمہاری دانش، تمہاری سوچ یہ کہتی ہے کہ اس سے جو دودھ حاصل ہوا ہے ایک سا کھجور اس کا بدل نہیں ہے۔ میں ایسے قیاس کو ایک مومن کی جوتے کی نوک پر ہے ایسا قیاس کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول جو تم کو دے، جتنا دے، جس طرح دے، جیسا دے، جب دے، اس کو لے لو، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار، اپنی رائے، اپنے خیال کو وہ برقرار رکھے، ختم کرنا پڑے گا۔ قانون بنائے ہوئے ہیں جو ظلم پر مبنی ہیں، انہیں ختم کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ نہیں۔ عرب کے اندر البیک ایک فوڈ چین بنی اور ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ جب اس کی معلومات کی گئی تو اس کے مالکان نے اپنے ہر جو بھی ان کی پروڈکٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینے کا اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا۔ شریعت میں بھی اس شخص کو جس کا باغ تھا وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، ایک حصہ وہ اپنے استعمال کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ اگلی فصل کی بوائی کے لیے وہ رکھ لیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں، اس کی فصل میں برکتیں عطا فرما دی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم جو یہ کما رہے ہیں اس میں اللہ کے بندوں کا حق نکالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اور آپ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو بھائی۔ تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ مانگ رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ آخری بات فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جو سیدھا راستہ ہے اس سے گمراہ کر دیتا ہے وہ شیطان۔ پھر کیا کرتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک اور ظلم ہے، وہ یہ خوش فہمی میں ڈال دیتا ہے آدمی کو کہ بھائی تو جو کر رہا ہے نا وہ بالکل درست ہے، تو جس راستے پر ہے وہ سیدھا راستہ ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی تھوڑی کر رہا ہے، تو نے تو دکان پہ لکھ کے لگا دیا، تو نے تو پہلے سے بتلا دیا۔ بعض لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کے منہ پر کرتے ہیں، او جی میں تو بڑا تبنگر ہوں، میں تو منہ پہ ہی بول دیتا ہوں۔ کیا منہ پہ بول دینا جائز ہے؟ یہ بہت اچھا کام ہے۔ پیٹھ پیچھے اگر کسی کی برائی کرو تو غیبت ہے، یہ ہمیں سب کو معلوم ہے، یہ ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب
ایسا کوئی موقع آتا ہے تو پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اور جی میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا۔ تو کیا منہ پہ کہنا جائز ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ کسی پہ سب و شتم کرنا، کسی کو الزام دینا، گالی دینا، کسی بڑوں کو برا کہنا، کسی کے بڑے کو، آپ کو پتہ ہے وہ لوٹ کے آپ کے بڑوں کی طرف آ جاتی ہے گالی۔ کسی پہ لعنت کرتے ہیں، وہ لوٹ کر آپ کے اوپر آتی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں۔ بڑے بڑے معاملات ہیں جو ہم نے شیطان کے چنگل میں اپنے آپ کو دیا ہے خود ہی، اور اللہ کے ذکر سے ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہماری صبح جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی غفلت کا شاہکار ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ اپنے ازلی دشمن کو پہچانو۔ یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا ہے، اس نے اللہ سے اجازت لی ہے، اور اس کا پہلا وار یہ ہے، اس نے جو بدعمالی کی تھی، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی، تو اس کا سبب یہ تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا تھا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں، انا خیر منہ، میں جی سب سے بہتر ہوں۔ ایک آدمی کو اللہ تھوڑا سا مال دے دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو حسن دے دیتا ہے، تھوڑی سی اس کو طاقت دے دیتا ہے، اب اس کو طاقت ہے، وہ 4 آدمی کو 2 آدمی کو گرا لیتا ہے، بول چال میں اس کو ذرا فن مل جاتا ہے، وہ ذرا قائل کر لیتا ہے، حسن اس کو مل جاتا ہے، 4 آدمیوں میں زیادہ خوبصورت ہے وہ، بس جی اب میں تکبر کا شکار ہوں، اب میرے تو دماغ کے پیمانے ہی نہیں مل رہے، اب میری سوچ ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اچھے حسب نسب خاندان میں پیدا کر دیا، او جی ہمارے تو ہم فلانا خاندان کے ہیں، یہ ہمیں تکبرات کی یہ صورتیں ہیں، یہ بنیادیں جو ہم میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ آپ اس کے دوست بن جائیں۔ ابا واستکبر، یہی تو اس کی بنیاد تھی، جس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا۔ اگر آج بھی ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہمارا بھی انجام ایسا ہی ہے۔ اور پھر شیطان کا وار یہی ہے کہ آدمی کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، او جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہیں، عاشق رسول ہیں، بس جنت ہماری ہے۔ او ہمارے لیے جنت نہیں تو کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ او جی ضرور جنت میں جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا کہ آپ جو ہے وہ صرف زبان سے کہہ دو، قولی اقرار کر لو اور بولو کہ بس میں جنتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے پر چلنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمایا۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔